بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج دوسرے روز بھی پاکستانی آرمی نے قریب 3 بجے ضلع پونچھ کے مینڈھر سیکٹر کے منکوٹ میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ہندوستانی چوکیوں کے ساتھ ہی رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے موٹاروں اور ہیوی مشین گنز جیسے بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اس سے پورے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں یا بنکروں میں پناہ لے رکھی ہے۔ فوج بھی پاکستانی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ جواہر ٹنل کے آر پار تازہ برفباری اور چٹانیں کھسکنے کے واقعات کے بعد جموں سری نگر قومی شاہراہ لگاتار ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شاہراہ کے مختلف مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں مسافر اور مالبردار گاڑیاں درماندہ ہیں۔ موسمی خرابی کی وجہ سے درماندہ مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر جواہر ٹنل کے نزدیک بھی مالبردار گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد کئی روز سے درماندہ ہے۔ درماندہ افراد نے انتظامیہ پر عدم سنجیدگی کا الزام لگاتے ہوئے شاہراہ کی جلد بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شاہراہ کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے ڈوڈا بھدرواہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں سڑک پر درماندہ ہو گئی ہے۔ ایس او بھدرواہ نثار احمد کی نگرانی میں ٹریفک پولیس نے جائے موقع کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمے کو اس حوالے سے جانکاری دی گئی ہے۔ ادھر مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ 2 گھنٹے سے حکام کی جانب سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اپنی جان جوخم میں ڈال کر سڑک پار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انجمن امامیہ لیہ میں فوت ہوئے ایک شخص کے حوالے سے کہا ہے کہ بہتر طبی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ انجمن امامیہ لیہ کے صدر محمد علی نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آئسولیشن وارڈ میں انہیں معقول طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیماری کی جانب خاص توجہ نہیں دی گئی۔ انجمن امامیہ لیہ کے صدر نے کہا کہ متعلقہ شخص کو SNMH سے ہارٹ فاؤنڈیشن سینٹر منتقل کیا گیا تھا جو کہ WHO کے قواعد کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے، تاہم ایسے معاملات میں غفلت نہ